ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے تے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حوالے نال گفتگو ہوئی. نبوت ندامہ سال آیا رجب نے مہینے حضرت ابو طالب نے انتقال ہویا, رمضان نے مہینے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال تقریباً 42 سال نہیں رفاقت ہوئی تو 50 سال نہیں بننی, لیکن دادا جی نے وفات تو بعد مکمل طور پر حضرت ابو طالب نال جڑے رہن 8 سال تو بن کے 50 سال تک 42 سال کی رفاقت ہے, اور 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رفاقت ہے. انہیں ہمدردی, غم گساری, مالی اثار, تعاون, ہر ویلے پشت پرائی کرنی, ساتھ دیونا, ان ساری چیزیں جی ہیں جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یاد رکھا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو طالب کی وفات تو پہلے جتنے قریش ہیں ان بزدل بنے رہے, لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اس تو بعد وقت انہیں محسوس ہویا بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھے سہارا کوئی نہیں, پشتیبان کوئی نہیں, تو وقت انہوں تکلیف دیتیاں جڑیاں پہلے نہیں ہیں دیتیاں. ایک بندہ اگو آ گیا انہیں دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے, تو اس بدبخت کے کیتا مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہرے تے پا دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف گن کے آئے تے فاطمہ تو زہرا تے ام کلثوم دوئیں بیٹی گھر ہی ہیں. انہیں ویکھا تو ان روئیاں ویکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر بھی دھوتا, چہرہ مبارک صاف کیتا, کپڑے تبدیل کیتے, تو روئیاں بہت زیادہ رونی ہیں تے نہ آکھا بھی تسی روو نہیں, اللہ سوڑے باپ کی حفاظت کرے سی. یہ دو وفات ہیں حضرت ابو طالب اور خدیجہ کی وفات وقت اس قسم کے واقعات ہیں. اس وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عام و روزن کرا دیتا غم نہ سال. یہ وقت غم نہ سال ہی بشعور بھی ہو گیا. وظاہر حالات بڑے پریشان کنن کشیدہ شیب ابی طالب تو بعد بھی, اور وقت ان دو جڑے انتقال ہوئے اس تو بعد اور زیادہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمزوری نہیں دکھائی. کدی بھی کوئی مدائن جڑی آن مسالت کر گئے نو تو گول مول گل کر گئے نو, یہ گل نہیں کی. بالکل کھلے عام حرم نے اندر نماز پڑھنے ہے, اور جڑے اپنے رفیق ہیں صحابہ کرام ہیں انہوں نے دلجوئی کرنی, انہوں نے ہمت وداونی, انہوں نے امیدہ دیواونیاں, اور قرآن میں جڑے حصے نازل ہونے ہیں وہ لوگوں سڑاونے, اس ذریعے نہ لوگوں تزکیہ اور تربیت کرنی اور انہیں اخلاق سوارنے. یہ سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے نہ جاری رکھا جس طریقے نال پہلے کرے نے, کوئی فرق نہ آم دیتا, لیکن ہوا نہ رخ تبدیل ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ محسوس کرن لگ پے بھئی ہن اتنے حالات جڑے تو ان مشکل ہیں, کوئی راہ نوی سوچنی چاہیے. سچینی بھی آئی بھئی کی توجہ. ایک گل بالکل صاف تقریباً ہو گئی بھئی مکہ چ رونا ہون تقریباً ناممکن ہے. مکہ کے جڑے مشرکین ہیں انہیں تو کوئی امید نہیں رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی طرفوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہوئے نبی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی نال نوے مقامات, نوے قبائل, نوے افراد انہوں تک دعوت پہنچانے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیتا. مکہ نے نصیب جاگیا ہے کہ اتھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیج دیتے جڑے انہاں عرب تے عجم نہیں حکومتیں نہیں بشارتیں دینے ہے, لیکن ان ایسے بدبخت بد نصیب لوگ ہیں انہاں اپنی جھوٹیاں چودراہٹاں واسطے جڑی چند روزہ زندگی نے مزے لٹنے واسطے یہ جڑی دنیا نہیں حقیقی کامیابی اور آخرت نہیں ہمیشہ ہمیش کی کامرانیاں انہاں ٹھکرا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ تو بالکل کر گیا کہ ماں نکلنا چاہیے, لیکن کچھ مشکلات سامنے آ گئی ہیں. مثلاً از خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات تو بعد ان مسئلہ ہی بن گیا بھئی دو بچیاں گھر کے اندر موجود ہیں, حضرت ام کلثوم بھی, حضرت فاطمہ بھی, انہاں کہنے حوالے کیتے ونجے
انہاں بے سہارا چھوڑ کے کدی نکل ونجاں اور باہر دعوت واسطے کام شروع کر دیواں پچھو انہاں کے بنسی جڑے حالات مکے دے اندر بنے پے ان حالات جب سوچنے ہے تو کچھ غمزدہ بھی ہونے ہے پریشان بھی ہونے ہے کیونکہ گھر سارا نے سارا انہیں سنبھالا ہوئے ہے تو حضرت خولہ بنت حکیم ایک صحابیان حضرت عثمان بن مظعون جڑی پہلی ہجرت ہوئی ہے نا بعض لوگ آنے بھائی حبشہ دی پہلی ہجرت ان سردار ہے انہوں نے بیوی خولہ بنت حکیم نبی علیہ السلام کی بارگاہ بیٹھی تو انہیں گل کیتا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بہت پریشان ہو تے پتہ ہی لگنا بھائی گھریلو حالات بہت مشکل ہو گئے تے میرا یہ خیال ہے بھائی کدی تسی چاہو تو کوئی اے جے جائی تے کوئی گل کیتی ونجے جی تساں نے مزاج کے مطابق ہوئے خاتون تس شادی کر کے نبی علیہ السلام انہوں کو پوچھا تو انہوں نے آخیا بھائی جی ویلے حبشہ دی دوئی ہجرت ہوئی جائی اس سکران بن عمر ایک نا نے بندے ہے سہیل بن عمر جنہیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا انہوں نے بھائی اور انہوں نے بیوی سودا بنت زمہ رضی اللہ عنہ یہ بالکل ابتدائی دور چ مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گہرا تعلق ہے بڑے انتابدار فرمبردار با اخلاق دین نہ جڑے ہوئے لوگ تو سکران بن عمر جے ویلے چھ بیست شروع ہوئی محرم بعد جے ویلے کچھ عرصے بعد واپس آ گئے لیکن وفات ہو گئی انہوں نے تو خولہ بنت حکیم آخیا بھائی انہوں نے جی بیوی سودا بنت زمہ ظاہر ان بیوہ عمر تو اسی 50 سال ہے لیکن بہت اچھی خاتون ہے نبی علیہ السلام فرمایا بھائی ماں آپ بھی پتہ بہت اچھی تو بھائی انہوں نے آخر دی گل کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی بھی ہو گئے اور انہوں نے والد نہ گل کی تھی والد آخا بھائی سودا کو پوچھ کے نو سودا بنت زمہ نہ گل ہوئی انہوں نے آخیا بھائی اسی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جیڑا بھی حکم ہوئے مرنے واسطے سارے تسیم خامے تے بات اے جی کدی سعادت اساں ملنی تے اسی کہیں انکار کر سکتے ہیں لہٰذا اس طریقے نال حضرت خدیجہ نے رمضان چ انتقال ہویا تے رمضان میں اندر ہی حضرت سودا بنت زمہ نہ پھر شادی ہو گئی 400 درہم حق مہر مقرر ہویا یہ حق مہر بڑا ضروری شاید ہے لوگ اساں ہنجے سمجھنے نا حدیث اگر بھائی حق مہر تو بغیر جڑا تعلق ہونا نا یہ جائز ہے اساں زنا شمار کیتا گیا اس واسطے حق مہر لازمی طور پہ ادا کرنا چاہیے اور تمام چیزیں اس دور بھی ادا ہوئے یہ واقعہ ہو گیا سودا گھر آ گئی ہیں نال ہی خولہ بنت حکیم ایک اور فیصلہ کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کی تھی بھائی یا رسول اللہ ایک بچی ہے جی بھی ہوئے جڑی شادی شدہ نہیں لیکن تسا نے مزاج نے موافق کہ تس شادی کر کے نو تب اچھی ظاہر اللہ نے حکم نہ سارے معاملات ہونے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا عائشہ نے نام انہوں کہتا تو حضور علیہ السلام اس نے بھی آمادگی نے اظہار کیتا تو ان گئی ہیں اور حضرت عائشہ نے والدہ ام رومان نہ گل کی تھی حضرت ام رومان اس نے آمادگی نے اظہار کیتا حضرت بکر صدیق حضرت انہوں نے آخیا بھائی جبیر بن مطعم نے واسطے انہیں رشتہ پوچھا ہوا تو اردو میں پتہ کرے نا کدی وعدے کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا ضرور ایفا کیتے کرو تے وعدہ وعید کیونکہ گل چلنی پئی تو پتہ لگے بھائی ان کدی اس سے امن تو بات ٹھیک ہے نہیں تو بات اگلی گل کرساں اتوں پتہ کیتا تو انہیں آخیا پتر میں ندی آخیا جناب کدی شادی تو سن گھر کراں تو تساں تو وطنہ نے پترا بھی مسلمان کر گئی سو تو اس واسطے سوچاں تو بکر آخیا بھائی اس کا مطلب نہ ہویا تو تو حضرت عائشہ نے واسطے ہاں کر دیتی تو انہوں نے نکاح شوال نبوت کے 10ویں سال شوال حضرت عائشہ نے نکاح ہو گیا 500 درہم حق مہر رہا حضرت بکر صدیق آپ نے نکاح پڑھایا یہ رخصتی البتہ 4 سال بعد شوال ایک ہجری ہوئی اچھا یہ دور ہے نا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوندہ صاحب ہے دعوت نہ کام مسلسل جاری رکھا کدی رکے نہیں تو ایک دن نکلیں تو سارا دن دعوت واسطے ملنے کی کوشش کی تھی لوگوں صبح تو شام ہو گئی ایک بندہ بھی نہ نے جس ملاقات کی تھی وہ نبی علیہ السلام کا یا گل سنی ہو گئی سویرے سویرے نکلیں جھاڑ پوری لگ گئی شام ہو گئی پتہ لگا بھائی نوی سکیم بن گئی نواں منصوبہ بن گیا نواں منصوبہ یہ بن گیا بھائی ویکھو نبی علیہ السلام آتا اورا پر ہو جو اور انہوں نے گل سنو ہی نہیں بحث مباحثہ نہیں کرنا مخالفت کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں گل ہی نہ سنے تو حضور علیہ السلام جب گھر آئے نا مڑ کے تو غم کی کیفیت آنے روپ ہے اور بیٹیاں آخر لگے بھائی آج میں صبح گیا تو رات ہو گئی کہیں ہکی بندے بھی میں نے گل نہیں سنی صرف چند بندے ہیں ہنڈے جڑے کچھ مطلب ہے برے الفاظ استعمال کرنے یا مزاق اڑانے لیکن گل کہیں نہیں سنی رومن لگ پہ
اور آخر بھائی میں ہی کم کرے نہ راسا اس کم میں میری زندگی ختم ہو ونجے یا اللہ رب العزت میری دعوت کامیاب کر دے کم میں جاری رکھنا یہ سبق ہے ہر مسلمان واسطے بھائی کدی مایوس نہ ہو ایک بندہ بھی گل نہیں سنے نہ کم جاری رکھ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جائی تے وہ قرآن مجید جی کہے تھے کذالک لنثبت بھی فوادک اسی قرآن آہستہ آہستہ اس تو نازل کرنے تانجے تو سن دل جماؤ پیدا کراں استقامت آ حضرت نوح علیہ السلام نے قصہ اللہ تعالیٰ پورا سنا دیتا سورہ نوح 29 سپارے جو 2 رکوعوں تے مشتمل ہے اسے ساری ہی کیفیت مثلا کہ جی ایک دو آیت میں ایسا سنا دینا چھوڑ کو وقت جی کوئی نہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے رب میں اپنی قوم راتی دیہڑی دعوت دیتی فلم یزدہم دعائی الا فرارا پر میں نے جتنی دعوت ہے اس نے نتیجے ان ہمیشہ دور ہی گئے کئی بندے تے اچھا اثر نہیں ہویا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جڑے میں انہاں دعوت دیتی بھئی تاں جے تساں انہاں بخش دیو تے ان گناہ تو بچ ونجن جعلوا اصابعهم فی آذانہم انہاں کن سنج مارا اپنی انگلیاں کنج پا کے دیاں گل سنا ہی نہیں واستغشوا ثيابهم اور انہیں میں نے کوڑو لگ رہے ہیں تا کہ کرنے بھئی منڈا سے مار گی دیں چہرے دے پلے پا گی دیں وَسَرُّ وَاسْتَكْبَرُ اسْتِكْبَارًا تانج بھئی سنجانن نہیں گل نہ کرنی پاوے بہو آکڑے وین اثر وَاسْتَكْبَرُ اسْتِكْبَارًا تکبر نے اندر بہو دور پہنچے وین اچھا انجیار اگے دسا بسم انی دعوتہم جہارا میں نہ کھلے عام بھی صدا مثلا شادیاں تے غمیاں تے میلیاں وچ دینی اجتماعات ہر جائی گل سدی دسی نا ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا کھلے عام بھی وکھر چپ کے بھی گل نہ سمجھائی تے لیکن انہاں گل میں نہیں منی بھئی کہڑی گل مننے انہاں اپنے سردار نہیں وڈیرے نہیں گل مننے اچھا ای کیفیت ہے جی اس کیفیت نے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سمجھ گئے بھئی مکہ جڑا ای بنجر ہے فصل جڑی اس دیونی ہے دے رہا لہذا شوال نے اندر عائشہ تے نکاح تو فوراً بعد شوال نے مہینے جی فیصلہ کیتا بھئی ماں طائف بڑھنا چاہیے طائف کی زرزمین سرسبز و شاداب ہے بہت زیادہ تو وہ کچھ ایجیاں بھی روایات آون بھئی دس گئے بھئی تساں مستقبل جڑا او ایجیاں جائیں جی کھجوروں نے باغ ہو سن او سوڈا ٹکانا شاید ای سمجھو بے شاید ای بھئی ای نواں مقام ماں مل ونجے دعوت نہ طائف نے فیصلہ کیتا طائف بڑا سرسبز و شاداب پہاڑاں نے اندر زرعی زمینہ پانی وافر کھیت باغات اچھا ٹھڈی جا اس تو بعد زرعی زمینہ تو لوگ جاگیردار زمیندار بڑے بڑے تے بڑے عمراء اس وجہ تو کیونکہ مال و دولت کی فراوانی آئی لوگ بڑے متکبر اور سنگ دل بت پرستی کی وجہ تو بھی ان بھی سا پتہ مال جو تھیا ونجے نا لوگ ایش مگن ہو وجن تو ان خدا بھول وینے اور خدا خالی بھولنے نہیں عام طور پہ انہیں اخلاقی خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہو ویندیاں دور تک لگے ویندے سے یہ حال انہوں نے آیا طائف والے نے سود خور ہے انسانی احساس ہے ہی کو نہیں مکہ نے اندر توات انجے نا خانہ کعبہ بنا تعلق کی وجہ تو ایک مذہبی رنگ آیا انہوں نے اندر بھائی خانہ کعبہ نے مجاورہ اس چیزیں بھی خیال کرنے ہے وطبارو جو لوگ آنے ہیں انہوں نے بھی انہیں رابطہ تعلق فکر آنا ہے ان بالکل اس تو مستثنا پہلے تو مطلب مشکل ایک ماحول نظر آنا پہ آپ بڑھنا پہ اچھا اتھے بڑے سردار ہیں طائف اس سفر پتہ کتنا بڑھنا 60 میل لکھا ہوا 95-96 کلومیٹر بڑھنا اس ویلے جڑے راہ ہے ہوں تو کدے نیڑے راہ بن گیا سن لیکن یہ 95-96 کلومیٹر بڑھنا یہ سفر سارا پیدل طے کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بندہ نہ رہا ہے زید بن حارثہ اور اس ویلے کیونکہ ان آزاد کیتے ہوئے انہاں کہ انہاں اپنا بیٹا سمجھنے آیا نہ زید بن محمد آکھا وینا ہے یہ باپ بیٹا ایک قسم سمجھ گیا ان دو بندے کہیں اور کہیں نہ نیم گئے میں پتہ نہیں اتنے حالات کے جو سن ہر قبیلہ ہر ڈوگ ہر بندہ راہ دسینے گئے دعوت دینے گئے دا دھڑے لگے طائف پہنچ کہیں ایک ہی بندے بھی دعوت قبول نہیں کی کوئی گل سڑا کام میں گل پہنچاونے اللہ تعالیٰ آکھا ما انزلنا علیک القرآن لتشکر الا تذکر تو سے قرآن اس تو نازل نہیں کیتا اوکھے تھی ہو تو سے صرف نصیحت کر دی جہاں ڈر سی وہ قبول کر گئی
طائف آئے جناب تے بڑے سردار اتھے ایک عمر بن عمیر سقفی بڑا سردار، اس نے گھر قریش نے قبیلے بنی جمعہ نے ایک عورت کی شادی ہوئی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کیتا بھائی اس طریقے نال اساں تھوڑی جہی لحاظداری رشتے نہیں کرے سن، اتھے لگے گئے اس نے 3 پتر عبدی علیل مسعود حبیب ان 3 نے نا سارے سیرت نگارہ لکھے، اتھے وائن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت انداز دعوت پیش کی تھی اسلام نے۔ اس تو بعد انہاں دسیا بھائی میں ہی چاہنا بھائی ای مستقبل نہ ٹھکانا بنے اسلام نے، انہوں نے حمایت طلب کی تھی، ساری گلاں انہاں کیتیاں، ہن انہوں نے جواب سن۔ ایک بندہ آخنا پیا بھائی کعبے نہ غلاف کدی میں پاڑ دیں نا تو بات سمجھ آگے بھائی تسی نبی ہو، مطلب یہ بھائی جن کعبے نے غلاف ہاتھ لاونا ناممکن ہے انجے سوڑا نبی ہونا بھی ناممکن ہے، ایک ہی جواب دیتا۔ دوہ پہ آنا بھائی سڑ تو علاوہ کوئی نہیں ملا اللہ نبی بناونے کان جس طرح سواری واسطے ایک کھوتا بھی نہیں ملا، پیدل سفر کیتا ہے نا گدہ بھی کوئی نہیں۔ تریہ پہ آخنا بھائی 3 برا ہے، میں نہیں سننا گل ہی نہ کرنا چاہنا، کدی تسی اللہ نے نبی ہو تو بات تسی اتنی مقدس ہستی ہو بھائی سننا میں جب بندہ گل نہیں کر سکنا، تے کدی تسی جھوٹ بولنے پہ ہو تو بات تسی اس قابل ہی نہیں ہو سننا گل کی تھی بجے زہر بجے ہوئے جناب الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے دل کتھوں آیا جی کتنا پینڈا کر کے 100 کلومیٹر 96 کلومیٹر کہ آسا گھن کے کہ امیدیں گھن کے اگو کی ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلو رہے بہت باوقار طریقے نہ گل کی نہیں، کوئی جاکے والی گل نہیں، مایوسی والی گل بھی نہیں، آخر لگے تو جڑا جواب دینا بھائی دے چھوڑا، میں تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، میں تھوڑے اس علاقے نے اندر دعوت نہ کام کرے سن، تو خالی اپنی زبان بند رکھنی آپ پیدا کرا۔ 10 دن مکہ تو آئے ہوئے نبی علیہ السلام طائف سارے لوگوں تک ایک ہی سردار تک ایک ہی فرد تک اسلام کی دعوت پہنچائی، کوئی قبولیت نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ خیال آیا نا بھائی مکے جوان جاکت سارے اسلام نہیں لگ گئے ادھر بھی لگے ویسے تو انہیں آخیا جی نکلو تسی اتوں، تو جس ڈاڑے نکلنے کا فیصلہ ہویا اس ڈاڑے انہیں نواں پلان جوڑ کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے نا زید بن حارثہ بھی نال ہے، انہاں جڑے لفنگے جاکت ہے کوئی اوباش قسم نے لوگ پیچھے لا دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تراڑیاں مارن گالیاں کڈن آنگرے لین آوازہ کسن، وہ اتنا شور مچا بالکل اکٹھ ہو گیا، سارے خلقت باہر نکل آئی، راہ نے دوے پلے بندہ ہجوم ہو گیا، ہوں ان دوئے بندے وینے پین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی آنے 2 جہاناں سردار تے زید بن حارثہ، گالیاں تو گل ود گئی، تراڑیاں تو بھی ود گئی، انہوں نے وٹے مارنے شروع کر دیتے، وٹے جے مارنے شروع کی تھی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ کے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت زیادہ پتھراؤ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم مبارک بھی مسلسل زخمی ہونا رہا، لہو آنا رہا، جتیاں وچ بڑھنا رہا، جتیاں وچ چمٹ گئی، اتنا خون بہرا گیا، زید بن حارثہ نے سر کئی جائیوں پاٹ گیا، جسم سارا لہو ڈان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھک کے بون جب مشکل چون ان 52 آپ کے اٹھا دے، چلو جی کتنی دور تک آئے پتہ نہیں، تقریباً 4.5-5 کلومیٹر تک انہیں پیچھا کیتا، اتھے آ کے ایک مکے نے سردار ہے عتبہ تے شیبہ انہوں نے باغ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ دیوار اس نے اٹیک لائی اتنے انگوراں دی بیلاں ہی ہیں اتھے سارا گدا تو ان اندر نہ وڑ سکنے، اس واسطے کوئی دیر باہر گالی گلوچ کر کے رولے شولہ پا کے اتو بات واپس چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ویلے کچھ افاقہ ہویا نا زید بن حارثہ پانی آندا نال پانی پہ بانے اتھے ظاہر باغ جایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے زخم دھوتے، اپنے کپڑے شپڑے صاف کیتے، جتیاں جمیاں ہوئی ہیں خون دا
جتیاں لا کے پیر دھوتے سارا پانی پیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اطمینان ہویا تو دعا منگی طائف کی ہویا اسی اس نے پوری تفصیل کر ہی نہ سکنے نا انہیں مختصر جی گل پہ کرے بالا جو کچھ ہویا اس تو ود کہ ان کچھ نہ کر سکنے یہ جب کدی پیش نہیں آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگی اساں دعائے مستضعفین کمزورنی دعا وہ دعا عربی تبت یاد کرنے والی نے اصل لوگ تو سارے کمزور ہی ہاں فلسطین جو کچھ پہ ہونا ساری امت کوئی نہیں پہ کر سکنی یہ دعائیاں منگنیاں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اللہ اے ارحم الراحمین میں صرف تسنے اگے اپنی کمزوری بے چارگی تے لوگاں نے جڑی ناقدری اس نے شکوا کرے تھا سوڑے ساتھ جتنے کمزور لوگ ہیں جتنے بھی کمزور لوگ ہیں انہوں نے رب بھی تسی ہو میں نے رب بھی تسی ماں کہنے حوالے پہ کرنے ان کون لوگ ہیں اجنبی ان میں سختی کرن اس واسطے یا جڑے دشمن میں تے قابو پا گئے ان میں معاملات پہ اللہ تعالیٰ اے اللہ تسا نہ کدی غضب میں تے نہیں نے تو ماں کوئی پرواہ نہیں تسا دی طرف ماں عافیت نصیب ہو ونجے تو میرا دل بہت کھلا جو کوئی طائف والے کیتا دا داڑے تے دا داڑے جڑا رائے تے کرنے رہن جو مرضی ہونا رہن میرا دل بہت کھلا میں ساری گلاں برداشت کرنے واسطے تیار ہوں میں تسا نے اس ذات نے نور تو پناہ منگنا جس دا ساری تاریکیاں ختم ہو گئیں انشاءاللہ ختم ہو سکے یہ دعا پہ جس نہ دنیا آخرت کے معاملات سدھے ہونے اللہ تسا ماں اپنے غضب تو بچا کے اپنا عطاب تسی نہ کرو تے تسی میں تو راضی ہو منجھتا میں راضی راضی تسا طاقت دیو نیکی نہیں اور زور جتنا ہوئے تسا نہیں وجہ تو ہوئے وہ نصیب ہو ونجے تو بات کامیابی بندے آخر جی بھائی 2 سال نہیں 10 سال لگ گئے نا اندر اندر گلنے رہن ہوں تے ابشد بھی ہویا تے بعد جڑا گلاب بھی کیتا ابو جہل کیتا و جناب شیب ابی طالب و طائف طوفان و تاج امڑ پیا دعواں منگیاں نا لیکن حضرت زید بن حارثہ نال ہے اور کوئی بندہ نہ ہے پتہ نہیں کی ہو بلا کی آکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے الفاظ انہاں کوئی سونے محفوظ کیتے ان میں تو سنا دیتے روئے حسن کی کچھ آکھیا اسی اور تا شاہنیان نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک جارے پوچھا بھائی او تو اوکھا دھاڑا بھی کوئی گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی طائف والا دن سب تو مشکل طائف والا دن سب تو مشکل ہے فرمایا اس دیہڑے جے ویلے میں وینے پہ ہوں اور نال زید بن حارثہ ہے تو بالکل اساں کوئی سمجھ نہیں آنی پئی اسی وقت نکلے وینے ہیں اتباع چ بلا کے لگ گئے جے ویلے تو مکہ تو تقریباً 1 دن کی مسافت اٹھنی کرنل صالب ہوں کرنل منازل اساں جائیے اتنے پہنچے ہیں نجد نہ ریاض نہ میقات ہے اچانک میں ویکھا اتنے بدلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام آئے تو ماں آخر لگے کہ جو کوئی تسا دعوت دیتی جیڑا لوکاں اس دے رد عمل دیتا جیڑے تساں جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے سن گئے تو اللہ تعالیٰ پہاڑا نے فرشتے بھیجا اور یہ پہاڑا نے فرشتہ جو تسی حکم دیا اس تے عمل کرے پہاڑا نے فرشتہ آیا اور سلام عرض کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بھی وہی گل دہرائی اس آخر جی اللہ تعالیٰ سن گئی دی گلاں ساریاں جیڑی تسی دعوت دینے رہے ہو جیڑا تساں انہیں جواب دینے رہن جیڑا رد عمل ہے انہوں نے سارے نے تو اللہ رب العزت آکھا بھئی تسی آکھو اے محمد یا محمد ذالک لک چھوٹا پورا اختیار ہے جو تسی حکم دے سو انجو تسی آکھو تو ان 2 جڑے پہاڑ ہیں انہوں نے درمیان سارا انعام اکٹھا کر کے پی کے رکھ دی یہ صحیح بخاری روایت ٹھیک آنے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال
جنہیں جائیوں تو لگے نا صحیح ہر بٹھی خالص سونا ویکھا گیا بھی کتنا خالص ہے. ہر جائی حضور علیہ السلام بالکل ثابت کیتا اپنے آپ ہیں کہ کائنات اتنا تو اتنے کوئی نہیں. تو اس موقع تے تمہیں پتہ نبی نے جڑی دعائیں ہونیاں دو دعا منگی ہی نے قوم تجھے ویلے تنگ آیا تھا تو ایک سیلاب آ گیا پوری قوم غرق ہو گئی. حضور علیہ السلام قوم عاد نے بارے دعا منگی تو 8 دن 7 راتی انہوں تے انہیری چلی اور ساری قوم ختم ہو گئی. قوم سمود جڑی ایک دھماکہ آیا حضرت صالح علیہ السلام نے بدعا نتیجے نے اندر اور زلزلے ساری قوم غرق ہو گئی. اس جائی بات آج تک آبادی کوئی نہیں ہوئی. حضرت علیہ السلام کی قوم تے پتھر نہیں بارش ختم ہو گئے سارے نے سارے. سورہ الحاقہ میں جب فعل ترا لهم من باقیہ کیا تساں انہوں وچ کوئی بچہ ہوئے نظر آنا کوئی بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان چلے نا تو واتی طائف جڑا یہ اگ بن ونجے بڑھ کے نہ کوئی نہ کہنے طائف میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے کی گال سن کے بھائی میں نے تو مایوس نہ ان کدی مسلمان نہیں ہونے انہوں نسلوں میں لوگ ہے جاسن صرف اللہ کی عبادت کرے سن اللہ کے علاوہ کہیں ہو رہی ہے شریک نہ کرے سن تے انہوں نے نسلیں جڑیاں اسلام واسطے بہت فائدہ مند ثابت ہو سن. لہٰذا میں انہوں واسطے بدعا نہ کرنے میں معافی چاہنا آنے بھائی پہاڑ تے فرشتے پانی پانی ہو گیا اسا بھائی جنا آج مر وینے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ ہو جی پہ جس آگ نہ تباہ ہونا چاہیے اج بھی سب تو سرسبز و شاداب علاقہ طائف والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت للعالمین نے صدقے جڑا سی درود پڑھنے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تے اللہ نے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجے رہے اہل ایمان تسی بھی درود بھیجو. اس کا مطلب یہ اللہ انہوں نے درجے سب تو بلند کرے نہ پیا ہے جی انہوں نے رویے نہیں وجہ تو سارے فرشتے انہوں واسطے دعائیں پہ کریں دیں اہل ایمان بھی دعا کرن اور جڑ ویلے درود پڑھ سن تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی زیادہ درجے بلند کرے سی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.